حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جانچنے کے لیے آئے، انکوائری کرنے کے لیے آئے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے پارسا لوگ، بڑے بڑے اچھے لوگ، جبہ اور قبہ لگانے والے لوگ، وہ جو بولتے ہیں نا آج کل، وہ جو اوپر سے پھیٹ پاٹ نیچے سے رام گھاٹ، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے جو دین تقسیم کرتے رہتے، جو بولیں الا اللہ الا اللہ، ان کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ ایک صاحب کے یہاں گیا، میں نے دیکھا ہڑی پگڑی، میری ایک نظم بہت مشہور ہے جس پر ہمارے بھائیوں نے اتنی گالیاں دی، اتنی گالی دی، میں نے کہا کہ بھائیا ایسی گالی تو دنیا کے کسی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، بہت ایک دم پیور ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا ورڈ، اس طرح کی گالیاں فیس بک اور دنیا زمانے میں دیبارہ تو بولتے رہتے ہیں جو دین تقسیم کرتے رہے جبہ قبہ والے لوگ۔ پتہ چلا کہ بھائی جب پہنچیں گے اتنا مالا والا ڈال کر کے پورے گاؤں سے پورا پیسہ وصول لیا ہے، اور گاچھی کے نیچے بیٹھ کر کے گانجا پوری ہمت سے کھینچ رہا ہے۔ جب اس کو پہنچیے کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے، تو پہلے تو وقت کے عالم میں ڈولے گا، پھر اپنی زلفوں کو حرکت دیتے ہوئے یوں اٹھائے گا جیسے لگے گا کہ جیسے کوئی کسی یمن کا بادشاہ سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اوپر سے فٹ فاٹ، نیچے سے رام گھاٹ، لیکن صحابہ کرام کی جماعت ایسی نہیں ہوتی تھی۔ عامر عثمانی فرماتے ہیں کہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن۔ تحریر سمجھ رہے نا آپ، لکھ، تقریر جو وقتہ آپ کے بیچ بولتا ہے، وہ جس کو آپ لوگ بعض دفعہ شاید بنگلہ میں بولتے ہیں گول پولوک کی، کیا بولتے ہیں اس طرح گول پولوک کر کے کچھ بولتے ہیں ایسا، تو جو بولتے ہیں نا یعنی بولا کچھ کیا کچھ، گولپو، ہاں ٹھیک ہے، میری بنگالی تھوڑی کمزور ہے اس لیے آپ سے چھما چاہتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ ایسا رہتے ہیں کہ وہ دکھائی دے گا کہ بھائی یہ پورے طور پر اوپر سے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اندر سے کچھ اور چل رہا ہے ان کا۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیجئے کوئی قرآن کی آیت بول لیجئے پڑھنے کے لیے، تو ادھر کھجوائیں گے، اتنا کھجوائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت ایسی نہیں تھی۔ عامر عثمانی فرماتے ہیں تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جیسا تھا ویسی گفتار، ویسی بات، ویسا ہی کلام، جیسے سامنے کی زندگی وہی سے اندر کی زندگی۔ اسی لیے تو اماں عائشہ سے پوچھا کسی نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اماں عائشہ آپ تو بیوی رہی ہیں، بیوی تو ایسا ایسا بھید کھول دیتی ہے جو دنیا نہیں کھول پاتی، سب سے بڑی CBI تو وہی ہوتی ہے۔ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیے، اللہ کے رسول کیسے تھے؟ وہ تو الگ بات ہے جس میں اماں عائشہ نے فرمایا کہ رسول اعظم کا اخلاق ویسے ہی تھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے اس سے زیادہ بہتر حسن سلوک کا، اچھے معاملات کا، اچھے ویوہار کا انسان دیکھا ہی نہیں۔ ایک بیوی اگر یہ بات بول دے، بیوی اگر یہ بات بول دے، پھر سے بولتا ہوں، بیوی اگر یہ بات بول دے کہ میرا شوہر سب سے انیک، سب سے شوندور، سب سے بہتر، سب سے اچھا ہے، تب تو شوہر کا جو کلیجہ بڑا ہوتا ہے، اللہ، اس کو سمجھئے کہ گولڈ میڈل اور نوبل پرائز میں بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنے بیوی کے ان شبدوں سے خوشی ہوتی ہے۔ وہ دنیا ہی میں سورگ پا لیتا ہے۔ وہ کوئی کسی کا آدمی کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا، وہ والا آپ نے لطیفہ سنا ہے نا، کہ ایک شوہر، ایک بیوی سے ایک شوہر بہت زیادہ پریشان رہتا تھا بیچارہ، سنا ہی ہوگا آپ نے۔ تو ایک روز اتفاق سے یہ ہوا کہ صاحب گاؤں میں شور مچا کہ بھائی آسمان میں کوئی آدمی ہے جو گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے۔ بیوی کو خبر ہوئی، بہت ساری بیویاں اپنے اپنے چھتوں پہ نکل آئیں، اور نکلنے کے بعد سارا منظر دیکھ رہی تھی، سب سوچ رہی تھی کہ کاش میرا شوہر ہوتا، کاش میرا شوہر ہوتا۔ تو ایک اس بھیڑ بھاڑ میں اس کی بھی بیوی تھی جو بیچاری
बेचारे से सुन सुन करके हालत ख़राब हो गया। तो ये कहिए कि वक्त से पहले उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था बीवी की बात सुनते सुनते, तो वो बेचारा उस भीड़ में कहीं तैरते हुए देख लेगा। ऐसे लोगों की नज़र ज़्यादा होती है कि भाई सब देख रहा है ठीक ठाक है, मेरी बीवी देख रही है कि नहीं सही। भीड़ भाड़ में कहीं देख लिया होगा बेचारे ने कि हाँ उस छत पे मेरी बीवी भी है, बड़ा खुश व खुर्रम देखा कि आज तो मोहतरमा मेरी ज़ौजा, मेरी पत्नी हमको तो इतना सेवा करेगी, इतना सेवा करेगी कि मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। बेचारा पहुंचा दरवाजे पर, मुस्कुराता हुआ। ये कहिए कि शादी के बाद जैसी मुस्कुराहट कभी उनके चेहरे पे नहीं आई होगी। पहली मरतबा मुस्कुरा के थोड़ा काला वाला टाइट करके यूं, जैसे बोलते हैं ना कोई बहुत खुशी होती है तो आदमी को पहले से लग जाता है यार अच्छा होने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को बोलो कि तुमको यहाँ पर इस पूरे इलाके के बच्चों में टॉपर का तुमको मेडल मिलने वाला है, वो जाएगा बेचारा, जो उसके बाप ने सबसे कीमती कपड़ा खरीदा हुआ है उस कपड़े को जाएगा, देखेगा इस्त्री ठीक ठाक है कि नहीं, उसको ठीक ठाक करके पहनेगा। आईने के सामने 4 मरतबा आएगा, कभी बहन को बोलेगा, कभी माँ को बोलेगा, देखिए मैं किस तरह का लगता हूँ, कैसा लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ। सब आदमी ने मुहर लगा दिया, तब आएगा चलते हुए, यूं आएगा जैसे एक कदम वो ज़मीन पे नहीं रख रहा है, आसमान पे रख रहा है ना। तो वही बेचारा बड़ा खुश था, आया घर पे कि आज तो बीवी बेचारी बड़ी नवाजेगी, आज तो इतना खुश होगी कि मैं तो समझिए दुनिया ही में जन्नत पालूंगा। आके पहुंची के अजी सुनते हो, आज जो है ना मैंने देखा है एक आदमी को आसमान में तैरते हुए, मतलब प्रवास करते हुए परिंदों की तरफ। वाह क्या शानदार आदमी था, मेरा भी अगर पति वैसा होता तो मुझे भी बहुत खुशी होती। तो ये थोड़ा और कारण को सीधा किया, हाँ आज तो बताना है, थोड़ा खाली निकल जाए, ये राज सिर्फ फाश हो जाए कि मैं था, उसके बाद तो फिर सुनाऊंगा फिर बढ़िया से कि तुम हमको आज तक बेवकूफ़ समझ रहे थे ना, देखो मैं कुछ काम का आदमी भी हूँ। उसने सुना पहले बीवी से अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा आदमी था, मैं तो देखता रह गया, वाह मेरी आंखों में तो आंसू थे। जैसे आजकल की मॉडर्न किस्म की औरतें जो है ना, जो लड़कियां होती है शादी करने वाली, जो 2-2 दिन जुमा 8 दिन हो जाए कॉलेज के अंदर तो उछलना शुरू करती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये मैरिज है तो इंसवरी है, क्या कहते हैं मैरिज डे है तो फलाना डे है, और दुनिया का सारा डे उसको याद रहता है, सिर्फ नमाज डे याद नहीं रहता है, बल्कि सब डे याद रहता है। उसी तरीके से अपना वाह मुझे कितना अच्छा लग रहा था, काश मेरा भी अगर शौहर ऐसा ही होता तो मुझे कितना अच्छा लगता, ये वो दुनिया ज़माना। तो बेचारा कालल वाला टाइट करके और थोड़ा कुर्सी पर बैठ करके यूं बैठा होगा शहंशाहों की तरह। उसने कहा कि बीवी जानते हैं एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानिएगा, पहली मर्तबा मैं कह रहा हूं और बड़ी जुर्रत जुटा रहा हूं। उसने भी उस खूबसूरत प्लास्टिक की तरह तमहीद बांधी, आज मैं पहली मर्तबा आपसे एक दिल की बात व्यक्त करने के लिए, मैं असल में जो था ना ऊपर में जो टहल रहा था वो मैं ही था। तुम थे वो 2-3 मर्तबा? हाँ हम ही थे। हो इसीलिए टेढ़े उड़ रहे थे। अब देखो भाई, इसीलिए कहा कि टेढ़े उड़ रहे थे। देखो इतना बेचारा मतलब उड़ रहा था तो ठीक लग रहा था उसको बीवी को, लेकिन जब ये राज फाश हुआ उसकी बीवी से कि मैं था तो उल्टे उड़ रहा था। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कह रही है रसूल आजम के बारे में। अब आयशा फरमाती है कि मैंने अपनी जिंदगी में रसूल आजम से ज्यादा हुस्न अखलाक का इंसान, बल्कि उतना बेहतर शौहर मैंने कोई नहीं देखा। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई इंक्वायरी करने के लिए आ जाए, सीबीआई बन के भी आ जाए, तो रसूल आजम का अखलाक कैसा होता। बुखारी मुस्लिम और सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। अल्लाह के रसूल का जैसा अंदर वैसा ही बाहर, अल्लाह के रसूल जहां अपनी बीवियों से अगर अच्छा सलूक करते, अच्छे मामलात से पेश आते, रसूल आजम बाहर भी वैसे ही पेश आते। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी इस्लाम नहीं लाए थे। अल्लाह के रसूल के बारे में हजरत अबू ज़र गफ़ारी को पता चला कि मक्के की सरजमीन में एक शख्स आया है जो इस्लाम का दावा करता है, कहता है कि मेरा कनेक्शन आसमान से है, कहता है कि मैं जो बोलता हूँ फरिश्ता उतारता है वही बोलता हूँ। पता चला उसने अपने भाई से कहा, क्या कहा अपने भाई से कि जाओ मक्का की सरजमीन पे, मैं तो अपने कबीले का सरदार हूँ, अपने मैं गिरोह का सरदार हूँ, मैं अपने इलाके का सरदार हूँ, मैं जाऊंगा लोग पहचान लेंगे। मक्का की सरजमीन में जाना और जाकर के जरा छुप छुप करके रसूल आजम को देखना, जिस आदमी ने ये कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, जरा देखना कि वो करता क्या है। ढूका लग के जिसको बोलते हैं देखना, जैसे आपके जेत में कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन,
جو میڈیا والے لوگ کرتے ہیں, کبھی کبھی چھپ کر کے لوگ ویڈیو بنا لیتا, اس طریقے سے اس نے انکوائری کے لیے بھیجا کہ دیکھو جا کر کے, اگر وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, اچھا ہوں, تو کیا سچ میں وہ اچھا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے, مکہ کی گلی کوچوں میں گھومے, رسول اعظم کا بیٹھنا دیکھا, رسول اعظم کا اٹھنا دیکھا, رسول اعظم کا گفتگو کرنا دیکھا, رسول اعظم کا بات کرنا دیکھا. مکہ چونکہ سینٹر تھا, الگ الگ علاقوں سے لوگ آتے تھے, مکے کا طواف کرتے تھے, کسی بھی ذات اور قبیلے کی قید نہیں تھی, کسی بھی سمودائے کی قید نہیں تھی, لوگ آتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے, گھومتے تھے, پھرتے تھے, چلے جاتے تھے, سبھی لوگ اجنبی تھے. اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلتے, مکے کے پاس جاتے, آنے جانے والے لوگوں کے پاس تبلیغ کرتے. حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی آئے ہیں, رسول اعظم کو دائیں سے دیکھا, بائیں سے دیکھا, چھپ کے دیکھا, یہ بتایا نہیں میں کون ہوں. کبھی رسول اعظم کو بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کبھی رسول کائنات کو گفتگو کرتے دیکھ رہے ہیں, کبھی رسول کائنات کو وارتالاب کرتے دیکھ رہے ہیں, کبھی رسول اعظم کو لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کبھی رسول اعظم کو لوگوں کے سامنے ہاتھ بھراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کبھی رسول اعظم کو بچوں کے سروں پہ دست شفقت کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں. جو صحیح الجامع کی روایت ہے, صحیح الجامع میں لکھا ہے, کان یزور الانصار یسلم علی صبیانہم ویمسح علی رؤوسہم. رسول اعظم کا اخلاق تو اتنا بلند تھا کہ نبی کائنات جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے, مدینے کی گلیوں سے گزرتے, حضرت یہ حدیث کا ٹکڑا بتاتا ہے, رسول اعظم بڑا تو چھوڑ دیجئے, بچوں کے سروں پہ بھی ہاتھ پھیرتے تھے, بچوں کو بھی محبت سے پیش آتے تھے, سلام پیش کرتے تھے. ابو ذر غفاری کے بھائی نے انکوائری کی, سی بی آئی بن کر کے آئے تھے, رسول اعظم کو دیکھا, بیٹھتے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھا, اور خوب دیکھا, پیچھے پیچھے چلتے رہے, دیکھا کہ رسول اعظم اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں, رسول اعظم واپس جا رہے ہیں. انکوائری کی, کئی روز تک دیکھا, لیکن دیکھا کہ صاحب جس آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ ساحر ہے, جس آدمی کے بارے میں کہا گیا کاہن ہے, وہ بولتا ہے تو غلط بولتا ہے, وہ جادو کرتا ہے, یہ آدمی تو سراپا سافٹ ہے, یہ سراپا محبت ہے, یہ سارا پریم ہے, سراپا سدبھاؤ ہے, یہ آدمی تو ایسا ہے جس کو دیکھے اس سے محبت ہو جائے, یہ آدمی تو ویسا ہے جس پہ اگر کوئی کلام ہو جائے تو وہ مجرم ہو جائے, یہ آدمی تو ویسا ہے جس کی طرف کوئی دیکھے اگر محبت نہ کرنا سیکھے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے دیکھنے میں نقص ہے, اس کے دیکھنے میں خامی ہے, اس کی نظر خراب ہے. وہ پیچھے پیچھے گئے, کافی دیکھا, انکوائری کی, اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے گئے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی آہٹ سنائی دی, نبی کونین نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے اجنبی کو دیکھا, آپ جیسے لوگ نہیں کہ چونک جاتے ہیں, رسول اعظم تھوڑے چونکے ضرور, پوچھا, خیریت دریافت کی, پوچھا کہاں سے آئے ہو, کس لیے آئے ہو, کہا آیا تھا آپ کی انکوائری کر لیں, آیا تھا آپ کو نوٹ کر لے, آیا تھا آپ کو دیکھ لے کہ کوئی کمی آپ میں سے نکالوں گا, آیا تھا آپ کا دشمن بن کے, آیا تھا عداوت کی چنگاری دل میں الجھ رہی تھی, آیا تھا نفرت کے شورے کلیجے میں دہل رہے تھے, دہک رہے تھے, آیا تھا پتھر دل لے کر کے. لیکن اے رسول اعظم, اے کائنات کا آخری نبی, میری آنکھوں نے تیرا چہرہ تو دیکھا ہی ہے, تیری عادتوں کو دیکھا ہے, تیرا غلام ہو گیا ہے, تجھ سے پیار ہو گیا ہے, تجھ سے محبت ہو گئی ہے. اے اللہ کے رسول, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ابھی رسول اعظم نے زبان نہیں کھولی تھی, مجھے مسئلے کا استنباط کرنے دیجئے, یہاں علماء کرام کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ابھی رسول اعظم سے گفتگو کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا, ابو ذر غفاری کے بھائی نے بات نہیں کی, صرف رسول اعظم کو واچ کیا تھا, دیکھا تھا. میرے دوستوں کبھی ویسے بن جاؤ, یہ جبہ قبہ اور یہ جو بہروپیے سڑکوں پہ گھومتے رہتے ہیں نا, تسبیح لے کر کے, مالا لے کر کے, اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہتے ہیں. شریعت تو جیسا لگتا ہے جیسے اس کے باپ کی جاگیر ہے, اور فتویٰ تو اس کی زبان کی نوک پہ رہتا ہے. یہ جو لوگ پھینکتے رہتے ہیں نا صاحب, ان سے بچو. رسول اعظم سے ابو ذر غفاری کے بھائی نے بات نہیں کی, صرف دیکھا تھا, صرف دیکھا تھا, واچ کیا تھا. لیکن کہا اللہ کے رسول, جب تک نہیں دیکھا تھا تو نہیں دیکھا تھا, لیکن دیکھنے کے بعد جب آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل دیکھا ہے تو قسم رب ذوالجلال کی میرے دل کی تہوں سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اس روئے زمین پر آپ سے بہتر انسان نہ کوئی آیا ہے, نہ ہے, نہ آ سکتا ہے. اس کے بعد
آخری جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں اور دل کی دنیا کو تازہ کیجئے اور رسول اعظم کی زندگی کے یہ سنہرے حروف کو، سنہرے شبد کو اور ان انمول جیون کے ان دیش کو اگر اپنی زندگی میں اتار لے تو شاید آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں لفاظی والے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، آج کی تاریخ میں وہ اسلام کی ضرورت ہے جس کو رسول اعظم نے پیش کیا، ابو ذر غفاری کے بھائی نے دیکھا ہے۔ ابھی آپس میں انٹروڈکشن نہیں ہوا ہے لیکن طرز گفتار ایسی، وارتالاپ ایسی، بات ایسی، انداز ایسا، کلام ایسا، طریقہ ایسا کہ دیکھنے والا دیکھے تو دل پہل جائے، دیکھنے والا دیکھے تو دل جہل جائے، پھسل جائے اور محبتوں میں ڈوب جائے۔ آخری جملہ کہتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی گئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے، لوگوں نے دیکھا کہ کچھ بدلا سا ہے، چال بدلی سی ہے، انداز بدلا سا ہے، بات بدلی سی ہے، گفتار بدلی سی ہے، رفتار بدلی سی ہے، یہ کیا بات ہے؟ جب کوئی اچانک کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کا پورا باڈی لینگویج بدل جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری کے بھائی پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ گئے تھے تو بڑے سینہ ٹھوک کے آ رہے ہو، تو تمہاری نظریں نیچی ہیں، کیا بات ہے؟ تمہارے گفتار کے اندر نرمی ہے، تمہارے لہجے کے اندر مٹاس ہے، کیا بات ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آدمی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس کی شاعری میں مبتلا ہو گئے؟ حدیث کے الفاظ سنو، علماء کرام کی مقدس جماعت یہاں تشریف فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی نے فرمایا رأیتہ، ایک سی بی آئی کا یہ جملہ سنو کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، شارٹ جملہ لیکن بڑا خوبصورت جملہ، بڑا خوبصورت ورڈ۔ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری کے بھائی رأیتہ یامر بمکارم الاخلاق وکلاما ما ہوا بالشعر، اے میرے قبیلے کے لوگوں، رسول پہ شک کرنے والوں، اس کو غلط کہنے والے لوگوں، اس کے بارے میں سندیش چھن کر کے غلط بیانی کرنے والوں، ابو ذر غفاری کے بھائی فرماتے ہیں کہ سنو، رأیتہ یامر بمکارم الاخلاق، میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ انسان سراپا اخلاق، ساری محبت اور پریم اور صدبھاؤ کا مکمل ڈھانچہ ہے، ایک مجسمہ ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھی ایک درش ایسا نہیں ہے جس سے نفرت کی جا سکے۔ آگے فرمایا وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، اور جو وہ اپنی زبان سے بولتا ہے، جو وہ بات کرتا ہے، جو انداز اس کی ہوتی ہے، جو وہ کلام کرتا ہے، وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، قسم رب ذوالجلال کی جو وہ بات بولتا ہے وہ شاعری نہیں ہے، وہ کویتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں سوتے ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ بجلی کا کڑکا نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس۔ ابھی شیخ نے کسی بچے سے اتنی ہی محبت کیجئے کہ وہ اپنی جان صحیح سلامت لے کے اپنے گھر واپس جائے، تو آپ کی محبتوں کو سلام۔ انہوں نے کہا کہ باپ پر جو آپ نے نظم پڑھی ہے وہ پوری پڑھ دیجئے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں باضابطہ طور پہ 25,000 سے زیادہ شعروں کو لکھنے والا، کویتا کو لکھنے والا آدمی ہوں۔ میری 3 بک گورنمنٹ سے چھپ چکی ہے، اس لیے مجھے اپنی شاعری بہت کم یاد رہتی ہے، دوسرے لوگوں کی زیادہ یاد رہتی ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کی بولو گے تو رات بھر سنا دیں گے۔ اب مجھے میری کتاب ایک دلی گورنمنٹ نے چھاپی ہے، ایک یو پی گورنمنٹ نے چھاپی ہے، ایک بہار گورنمنٹ نے ایک 2018 میں 2021 میں، اور تیسری کتاب میری دلی گورنمنٹ سے ابھی کچھ دن پہلے 4 مہینہ پہلے NCPOL سے 240 پیج کی چھپی ہے، وہ تیسری کتاب تھی۔ تو 25,000 جس آدمی نے 500 سے زیادہ اسٹوری لکھی ہے میں نے نیوز پیپر میں، تو اتنی ساری چیزیں جس آدمی نے لکھی ہو تو کیا بھائی دماغ ہے انسان کا وہ میموری نہیں ہے نئے زمانے کا۔ بہرحال تو انہوں نے جب کہا ہے
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ 2-3 شعر جو میں نے شروع میں پڑھے تھے اسی کو میں تحدیث نعمت کے طور پہ دہرا دیتا ہوں، کیا صاحب؟ پھر کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو آپ کی جتنی محبت ہوگی، بلکہ یہ کہیے کہ میرے انرجی کے پھل میں جتنا رس ہوگا آپ کو دے دوں گا، اپنے محبت کے مشین میں ڈال کے آپ پورا نکال لیجیے۔ جلا کر خون سہارا جس میں کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سہارا جس میں کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، جلا کر خون بیکارن بنے کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے، مگر بیٹا ابھی بھی سود پر پیسہ لگاتا ہے، جلا کر خون سہارا جس میں کا پیسہ کماتا ہے۔ میں نے یہ شعر جو میں سنانے جا رہا ہوں، میں نے یہ شعر جب لکھا تھا تو میں ایک شہر سے گزر رہا تھا پروگرام کے لیے، رات کے 1:30 بج رہے تھے، سردی کی رات تھی۔ میں نے ایک ضعیف بیچارے کو دیکھا، معمولی کپڑا پہن کر کے ایک پھٹی سی چادر اپنے بدن پہ رکھا ہوا، اور وہ رکشہ چلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بابا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ بابو یہی رکشہ چلا کر کے میں نے اپنے بیٹے کو ریلوے کا افسر بنایا۔ میں نے پوچھا کہ افسر بننے کے بعد بھی اب رکشہ چلا رہے ہیں؟ بیٹا جب بچے افسر بن جاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں باپ کہاں یاد رہتا ہے۔ تو میری اندر سے چیخ اٹھی، کہا جاتا ہے جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی، وہیں پہ میرے اندر کا ایک کویتا کہنے والا ایک کوی چیخا، اور میں نے رات کے 1:30 بجے وہ شعر کہا تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جلا کر خون سہارا جس میں کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا، بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا، وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے، وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے، جلا کر خون سارا جس میں کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ شیخ آ کے بیٹھے ہوئے، اللہ سے دعا گو ہوں مولا کریم جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پہ مجھے سب سے زیادہ خود اور آپ تمام لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سفر کو قبول فرمائے، اور ہمارے بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات اخروی کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔